والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ احزاب جو 21ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، شروع ہے، اور 22ویں پارے کے اندر اس کے اختتام ہے. سورۃ احزاب سے ایک آیات جو بہت مشہور آیات ہے، بہت سارے خطیب تقریباً ہر جمعے میں اس کو پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد تقریباً بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک حدیث بھی جو بہت مشہور حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی ہے. دونوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متوجہ کر کے فرمائے کہ تم اس پیغمبر کے اوپر درود بھیجو، اور یہ فرمائے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ بھیجیے. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے دونوں، اللہ کی طرح خود بھی اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ تم بھی درود بھیجو، صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلاۃ و سلام یہ بھیجو. ادھر جو صلاۃ کے جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو فرشتوں کی طرف ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو صلاۃ کی نسبت ہوتے ہے اس سے مراد رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں، خیر بھیجتے ہیں اس پیغمبر کے اوپر. اور فرشتوں کی طرف جو صلاۃ کی نسبت ہے تو اس سے مراد دعائیں ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور جو جہاں پر صلاۃ کی نسبت عام اہل ایمان کی طرف ہے تو ان سے مراد درود شریف ہے، کہ ایک مسلمان اور مومن کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، درود شریف بھیجے. اور یہ دونوں کا مطلب یہ نہیں، ایک عظمت معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود رحمت بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو صحابہ کرام نے مختلف انداز سے پوچھا. اس میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم سلام تو ہمیں معلوم ہے، ہم درود کس طرح بھیجا ہوگا؟ ہمیں سلام معلوم ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو مختلف انداز سے ہم سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم صلاۃ کس طرح بھیجا آپ کے اوپر، صلاۃ کے کلمات کیا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود جو تم نماز میں پڑھتے ہیں وہی بھیجو، اور یہ سب سے بہترین درود ہے کہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سلام سے پہلے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو درود ابراہیمی بولتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین درود ہے، بہت جامع قسم کے درود ہے. اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بھیجو، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر بھیجو، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکات نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اوپر، آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہے، اور اس سے مراد ہر مسلمان مومن. جس طرح حدیث میں ہے کہ کل تقیم و نقیم فہو، فرمایا کہ ہر پاک اور صاف اور نیک آدمی جو ہو میرے آل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں
اس روحانی اولاد میں سارے اہل ایمان شامل ہیں، اور خاص کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو لوگ ہیں، بیویاں، وہ اس میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن و حسین، حضرت علی، وہ سارے اس میں آل میں شامل ہیں۔ تو اس سے درود یہ بہت جامع قسم کی درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمتیں بھیجی، جس طرح آپ نے برکات بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اوپر، انک حمید مجید، یا اللہ تم بہت عظیم ذات ہے، قابل تعریف ہے۔ اس لیے کہ جو دنیا کے اندر جس چیز کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف اصل میں اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ تمام چیزوں کو پیدا تو اللہ نے کیا۔ ایک آدمی اگر کسی بلڈنگ کی تعریف کرتے تو بلڈنگ کی تعریف نہیں ہو، بلڈنگ کی جو انجینئر ہے جس نے بلڈنگ کو بنا لیا، اس کا نقشہ بنا لیا اور اس کو تعمیر کیا، اصل میں اس کی یہ تعریف ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی کسی چیز کی بھی تعریف کرتے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ انک حمید مجید، اور ہر نماز میں الحمد سے آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین، اور فرمایا کہ انک حمید مجید، تو بہت بزرگ ذات، بہت عظیم ذات ہے، بہت عظیم ہستی ہے۔ پھر ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما، اس کے اوپر برکتیں بھیجو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر، اس کے حسبی و نسبی اولاد کے اوپر رحمتیں بھیجو، برکتیں بھیجو۔ کما صلیت علی ابراہیم، اس طرح فرمایا تھا، پڑھا تھا اس طرح، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح آپ نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے اوپر۔ اور پھر وہی پڑھتے ہیں کہ انک حمید مجید، یا اللہ تو حمید ذات ہے، قابل ستائش اور تعریف آپ کے، اور مجید ذات ہے، بہت بزرگ اور عظیم ذات ہے۔ تو یہ درود کی جو کلمات ہیں سب سے بہترین درود ہے۔ اس کے علاوہ ہر درود جو انسان آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، زبان کے اوپر آسانی سے آ سکتے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی درود کے اندر کوئی شرکی الفاظ ہو یا شرک سے شائبہ ہو، اس کو تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہر درود آسانی سے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پڑھتے ہیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے رحمتیں ہو، سلام ہو، اور یہ آسانی سے عربی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر اس طرح کلمات ابھی پڑھ سکتے ہیں تو جس میں انسان آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی اس میں کوئی اس طرح کے الفاظ نہ ہو جو شریعت میں منع ہو، اسلام میں منع ہو، تو ہر طرح کے الفاظ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین درود یہی درود ہے جس کو درود ابراہیمی بولتے ہیں، وہ الحمدللہ ہر آدمی کو یاد ہے، ہر آدمی پڑھے۔ تو بہرحال درود شریف کے قسم حکم اللہ نے دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس پیغمبر کے اوپر درود بھیجو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ اور پھر سلام کا طریقہ بتایا، درود کے طریقہ میں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے اوپر زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، میں بہت درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک صلاتی، تو میں کتنی درود پڑھوں؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حد بتائیں کہ کتنی پڑھو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنی آپ کی مرضی ہو، جتنے آپ پڑھ سکتے پڑھو۔ اس صحابی نے کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ پھر تو میں چوتھائی ہی سے درود پڑھوں گا، فربع، چوتھائی سے پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وما شئت، اور پھر فرمایا کہ فإن زدت فهو خير لك، فرمایا کہ جتنے آپ پڑھ سکتے آپ کی مرضی ہے،
لیکن اگر آپ اس میں اضافہ کریں اس درود میں، اس چوتھائی حصے کے درود میں اضافہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تو فن نصف، پھر نصف میں درود پڑھوں گا اور نصف دیگر جو خیر کے کام ہے، جو عبادت ہے وہ کروں گا، اور نصف وقت درود میں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما شئت، جتنے آپ کی مرضی ہو، لیکن فرمایا کہ اس نصف کے اوپر بغیر آپ اضافہ کر پڑھو خیر اللہ۔ پھر اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فالثلثین، بس 2/3 پھر میں وقت درود پہ لگاؤں گا اور باقی وقت میں دیگر ذکر کروں گا، دیگر خیر کی کلمات ادا کروں گا اور خیر کا کام کروں گا، اور 2/3 وقت میں اس میں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہتر ہے، ما شئت، جتنے آپ کی مرضی ہو، لیکن فیضی تک وہ خیر، اگر آپ اس میں بھی اضافہ کریں تو بہتر ہے۔ تو پھر اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر تو اجعل لک صلاتی کلھا، پھر تو میں ہر وقت درود ہی پڑھوں گا، درود شریف بھی پڑھوں گا ہر وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر آپ درود شریف زیادہ پڑھیں گے، ہمیشہ پڑھیں گے، تو تکفی ہمک، آپ کے غم اور آپ کے مسائل اور مشکلات پریشانی سب کے لیے کافی ہو جائے، وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، آپ کی گناہوں کو اللہ معاف کریں گے۔ یعنی آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھو تو آپ کے جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، جو غم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، بس آپ درود شریف پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذن تکفی ہمک، آپ کے ہم کے لیے، آپ کے غم کے لیے، آپ کے درد اور پریشانی کے لیے تو کافی ہو جائیں گے۔ اور دوسرے کو یغفر لک ذنبک، آپ کی گناہ اللہ معاف کریں گے۔ انسان سے تو گناہ ہو جاتے، چھوٹے موٹے گناہ، کبھی تو بڑے گناہ بھی ہو جاتے، کوئی انبیاء تو ہمارے اندر ہے نہیں، تو کوئی انسان اگر یہ چاہتے کہ اس کے ہر گناہ معاف ہو، اللہ معاف فرمائے، لیکن جب اس طرح کی کوئی حدیث یاد آ جاتے، اس طرح نمازوں کے جو ذکر ہے کہ ابھی مسجد جاتے تو گناہ معاف ہو جاتے، پھر وضو کرتے، نماز پڑھتے وضو کرتے، گناہ معاف ہو جاتے، اور قدم اٹھانے کے اوپر جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے، نیکی لکھتے ہیں۔ اس سے یاد رکھیں کہ ایک تو کبائر جو بڑی گناہ انسان سے ہو جائے، اللہ کی رحم الگ چیز ہے کہ اللہ معاف کرے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے کہ اللہ میں نے فلان کام کیا تھا، بہت غلط کام کیا تھا۔ کبائر جو بڑی گناہ ہو جائے، چھوٹے موٹے گناہ اللہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کس سے ہاتھ ملاتے، تو جب تک آپ کے ہاتھ کسی مسلمان کے ہاتھ میں، اس وقت تک انسان سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ نہیں چھوڑتے، رکھتے تھے، وہ آدمی ہاتھ پیچھے ہٹاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو چھوڑتے تھے کہ کوئی کام میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ پکڑتے، ایسے ہاتھ ملاتے تھے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دیگر چیزوں پہ تو اس میں ایک تو یاد رکھیں کہ جو بڑی گناہ ہے، کبائر ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نے کس سے کوئی گناہ ہو جاتے تو صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ دوسرے اگر وہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد، بندی کا حق آپ نے مارا تو اس طرح معاف نہیں ہوتے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے درود پڑھ لیا اور معاف ہو جائے، میں وضو کیا اور میرا معاف ہو جائے، گناہ معاف ہو گئے، یا میں مسجد جا رہا ہوں آ رہا ہوں اور ایک ایک قدم کے اوپر میرے نیکی پہ اللہ لکھتے ہو، گناہ معاف کر دیں گے، نہیں۔ حقوق العباد کی بھی ضروری ہے کہ تم اس بندے کے حق واپس کریں۔ دیکھو لوگ دکانوں کے اوپر قبضے کرتے، لوگ گھروں کے اوپر قبضے کرتے، زمینوں کے اوپر، پلاٹوں کے اوپر قبضے کرتے، یہ حقوق العباد ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ دوسرے کہ کبھی کوئی انسان کسی کی غیبت کرتے، غیبت وہ موجود نہیں، آپ نے اس کی غیبت کی، اور کبھی کبھی کسی کی غیبت کرتے ہو پھر آ جائے کہتے ہو ہم آپ کی ذکر خیر کر رہے تھے آپ آ گئے، ہم آپ کی ذکر کر رہے تھے آپ آ گئے، نہیں، آپ ان سے پھر کہو بھائی کہ میں نے آپ کی غیبت کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم مجھے معاف کرو، وہ معاف کریں گے۔ دوسرے کہ جس مجلس میں آپ نے غیبت کی، جس مجلس میں آپ نے کسی کی برائی بیان کی، اسی مجلس میں واپس جا کے کہیں گے کہ میں نے غلط کہا تھا،
میں نے فلان بات کی، میں نے غلط کہا تھا، تب اللہ معاف کریں گے۔ کسی عالم دین نے اگر منبر کے اوپر بیٹھ کے کسی دوسری عالم کی توہین کی، کسی فرقے کے توہین کی، کسی مسجد کے دوسرے امام کے، اور جس طرح لوگ کہتے ہیں منبر کے اوپر بیٹھ کے دوسرے عالم دین کو فلان یہ ہے فلان یہ ہے، اور کسی بڑے عالم کو بھی نشانہ بنا، واپس اس منبر کے اوپر بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے فلان عالم دین کے بارے میں کہا تھا، میں نے غلط کہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ قرآن فرمائے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، وہ توبہ کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، وضاحت کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے فلان کے بارے میں ایک بات کی تھی، غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ معاف کریں گے۔ یا آج کل لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور دڑا دڑ لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو ایسے آدمی واپس اس منبر کے اوپر بیٹھ کے کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اسی طرح ویڈیو دوبارہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے غلط کہا، پھر اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس سے حقوق العباد اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد اس وجہ سے، دیکھو قرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے جنازے کے لیے جاتے تھے پوچھتے تھے اس بندی کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہو، یہ کوئی کہتے ہیں کہ میں ادا کروں گا، ان کے بچوں میں سے، ان کے خاندان کی کوئی، پھر تو صحیح ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کہتا اپنے بھائی کو خود جنازہ پڑھاؤ، نہیں پڑھاتے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں الحمدللہ ایک اچھا ماحول ہے کہ جب بھی کسی جنازے میں لوگ جاتے ہیں تو باقاعدہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ اس میت کے ورثہ موجود ہے، ان کی بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اگر کسی کی کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ان سے بات کرو یا معاف کرو، اس لیے قرض اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اس میں بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو اذن تکفی ہمہ ویغفر لک ذنبہ، اللہ آپ کے تمام غم، آپ کے مسائل مشکلات، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، وہ اللہ ختم کریں گے، ویغفر لک ذنبہ، اور آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے یاد کے بعد اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرے، اس کے اوپر درود شریف پڑھے، درود شریف بھیجے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البخیل، بخیل آدمی کون ہے؟ بخیل، ہم تو بخیل اس کو سمجھتے جو خرچ نہیں کرتے، جو پیسے میں سے نہیں دیتے، جو اپنے اوپر بھی خرچہ نہیں کسی اور کو بھی خرچ نہیں کرتے، یہ بھی بڑی قباحت کی بات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل آدمی جو جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتے، فرمایا کہ بہت بخیل آدمی۔ اس سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو انسان کے دل میں احترام ہو جائے۔ یہ جو بعض لوگ انگلیوں کو چومتے اور آنکھوں کو لگاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی ایک قسم دل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ ہاں، وہ انگلیوں کو چومتے پھر آنکھوں کو لگاتے۔ کراچی میں ایک بار بیٹھے تھے، اس طرح ایک بڑے مجلس میں سارے علماء موجود تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا، مجھ سے پوچھا کہ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو انگلیوں کو چومتے پھر آنکھوں کو لگاتے؟ میں نے کہا یہ بس ایک ادب و احترام کا دل میں ایک جذبہ ہے لوگ کی، کر اس میں کیا بات ہے؟ تو میرے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد، بریلیوں کی ایک مسجد تھے، اس کے امام بیٹھے تھے، تو ان سے پوچھا، طیبہ مسجد کراچی میں بڑی مسجد ہے ان کی، بریلیوں کی، ان کے امام بیٹھے تھے، ان سے پوچھا اسی آدمی نے کہ یہ اس کے کیا وہ ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کی کوئی فلسفہ نہیں ہے، کہتے یہ کوئی نہ سنت ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی مستحب ہے۔ تو پوچھا پھر کیوں کرتے؟ اس نے کہا کہ ہم دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو خفا کرتے، جو اس طرح کرتے نا،
اس سے اس کو خفا کر دیں. یعنی اس کو میرے پھر کام میرے تو بہت عجیب بات آپ کر رہے ہیں. یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے کہ تم کسی کو صرف خفا کرنے کے لیے کر رہے. اور یہ تو بالکل غلط ہے. اگر کوئی اس ذہن کے ساتھ کرے کہ لوگ مجھے پہچانے کہ میں جو بندیوں کے مخالف میں جو ہے فلان کے میں نے کہا تو بالکل غلط ہے. اگر کوئی ایسے کرتے ثواب کی نیت سے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اظہار کرتے میں نے کہا تو بہت اچھی بات. لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا مذاقی قسم کے مولوی تھے اس نے کہا حالانکہ یہ جو لوگ کرتے تھے دل سے کرتے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو اس کے اوپر درود دل زبان سے پڑھنا چاہیے. دل میں ایک عقیدت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا نام ہے, ہمارے پیغمبر کا نام ہے اور بہت بابرکت نام ہے. اذان میں لیا جائے, اقامت پہ لیا جائے, ویسے کی جگہ پہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں اس میں نام لیا جائے تو ایک عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم, جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے, ایک بار, اللہ پاک 10 بار اوپر رحمتیں بھیجے. جو ایک بار درود پڑھتے اللہ کی طرف کے اوپر 10 بار رحمتیں بھیجے. اس وجہ سے اور ایک روایت اندری بھی ہے, مستدرک کے حاکم نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کو فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ من صلی علیہ, جو آپ کے اوپر درود بھیجے وہ صلی علیہ, میں اس کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا. اور من سلم علیہ کا وسلم علیہ, جو آپ کے اوپر سلام بھیجے میں اس کے اوپر سلام بھیجوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنا چاہیے. اور دیکھو اسی قرآنی آیات جو میں نے آغاز میں پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گویا کہ اس سے فرضیت معلوم ہوتے, وجوب معلوم ہوتے ہیں کہ ہر حال میں ایک مسلمان مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجے, کثرت کے ساتھ بھیجے. اور یہ تمام احادیث ہمارے سامنے ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت دو چیزیں پہلے باندھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. جب بھی آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کو بہت خوشی عطا فرمائیں گے. ایک درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھو, اور دوسرے نمبر پر آپ استغفار کرو. استغفار انشاءاللہ استغفار پہ الگ بات کریں گے. استغفر اللہ, اللہ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی, توبہ, اس کی کتنی اہمیت ہے, کتنی فضل. یہ دو کام جو آدمی کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے اور استغفار کرتے, ان کے تمام مسائل, تمام پریشانی اللہ ختم کریں گے. اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے اس طرح کے باتیں ہیں کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے, صحابہ کرام کے, کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنے کثرت کے ساتھ ان چیزوں کی ورد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مسائل و مشکلات حل کرتے. پھر اذکار ہے, مختلف ذکر کے الگ الگ فضیلت ہے ذکر میں کہ انسان کی زبان پہ ذکر سے تر, کبھی انسان غافل نہ بیٹھے اللہ کی یاد سے, استغفار سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سے, کبھی غافل نہ بیٹھے. دیکھو یہ جو واش روم میں آدمی جاتے اور واپس نکلتے تو یہ غفرانک پڑھتے. غفرانک کا مطلب ہے کہ اللہ میں معاف کرو, معافی مانگتے ہیں. کیوں کہ ہم واش روم کے اندر گئے تھے, ادھر تو ذکر نہیں کر سکتے, کچھ وقت ذکر سے محروم ہو گئے, ذکر سے غافل ہو گئے, تو کیا کرتے, یہ پڑھنا چاہیے. اس لیے آدمی جب بھی کوئی موقع ملتے, جب بھی کوئی کام کرتے, دکان میں بیٹھ رہے, کوئی کاروبار کر رہے, راستے میں